ایک بہت بڑے بادشاہ، حاکم، خلیفہ، سارے سلطانوں کے سلطان، سارے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک چھوٹی سی بچی جو یتیم تھی اس کی بکری کا دودھ دوہنے کے لیے جاتے تھے۔ کب؟ جب بادشاہ نہیں تھے، سلطان نہیں تھے، حاکم نہیں تھے۔ لیکن جس دن یہ حاکم بنے، بادشاہ بنے، سلطان بنے، تو وہ بچی ان کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اب تو آپ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے ہیں، بہت بڑا مرتبہ آپ کو مل گیا ہے، آپ تو حاکم بن گئے ہیں، آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، آپ تو سلطانوں کے سلطان بن گئے ہیں، اب میری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا آ کر کے؟ تو یہ حاکم وقت سلطان امیر المسلمین و مومنین فرماتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چنتا اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں پہلے آ کر کے تیری بکریوں کا دودھ دوتا تھا، آج بھی مقررہ وقت پر تیری بکریوں کا آ کر کے میں دودھ دوں گا، تو بالکل فکر مند مت ہو۔ تو جانتے ہیں کہ وہ حاکم کون تھے، وہ سلطانوں کے سلطان کون ہیں، وہ خلیفہ مسلمین کون ہیں، وہ خلیفہ وقت کون ہیں؟ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ان کا اخلاق اتنا بڑھیا ہے تو ان کی ذات کتنی بڑھیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال شریف فرمانے کے بعد، وصال شریف فرمانے کے بعد، ظاہراً تشریف لے جانے کے بعد میں جب خلافت قائم ہوئی، جو اللہ کے رسول کا نائب بنے ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے خلیفہ، خلافت راشدہ میں پہلے خلیفہ، سارے رسولوں، سارے نبیوں کے بعد میں سارے انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ مسلمین کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، کوئی سودا منگاتا تھا آپ اس کی سودا لاتے تھے، کوئی کچھ کام کو کہتا آپ اس کا کام کرتے تھے، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بستی کے کنارے سے گزرے، کیا دیکھا کہ یتیم بچی ہے، اس کے پاس بکریاں بھی ہیں لیکن اس سے بکری کا دودھ نہیں دھوا جا رہا ہے۔ تو آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھوتے ہیں اور بچی کو دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ کئی دن تک، کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ اتفاق سے آپ خلیفہ مسلمین بنے، خلافت کے درجے پہ فائز ہوئے، بہت بڑے حاکموں سے حاکم، سلطانوں کے سلطان بن گئے آپ۔ خلیفہ کا مرتبہ سارے بادشاہوں سے، سارے سلطانوں سے، سارے امیروں سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ بن گئے تو وہ بچی کو کسی نے بتایا تو وہ بچی فوراً آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اب تو آپ بہت بڑے خلیفہ بن گئے ہیں، بہت بڑے مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں، اب میری بکریوں کو کون دودھ دوہے گا؟ تو اخلاق کریمانہ دیکھیں، بہترین اخلاق، اعلیٰ اخلاق پر فائز دیکھیں، جیسے حضور کا اعلیٰ اخلاق تھا ویسے حضور کے غلاموں کا بھی اعلیٰ اخلاق تھا۔ آپ فرماتے ہیں بچی تجھے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی فکر نہیں ہے، تجھے چنتا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جیسا میں حاکم بننے سے پہلے تیری بکریوں کا دودھ دوتا تھا ویسے ہی آج بھی آ کر کے وقت مقررہ پر تیری بکریوں کا دودھ دوں گا، تو گھر جا، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس معمولی سے واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا، کیا سیکھ لی؟ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہونے کے باوجود، سب سے بڑے حاکم، سب بادشاہ، سلطان، سب سے بڑے سارے پد آپ کو حاصل ہیں، کیونکہ بادشاہت بھی آپ کے قدموں سے نکل رہی ہے، سلطنت بھی آپ کے قدموں سے نکل رہی ہے، آپ حاکم ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ آپ کی اخلاق سے یہ سبق ملا کہ آپ کا اخلاق اتنا بہترین ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ سب ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا اخلاق بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر راستے میں نکل کے جا رہے ہیں، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کریں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری میں اس کی مدد کریں، لیکن ماحول کیسا بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کو اور پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام میں یہ سب غلط ہے۔ اسلام میں غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی خدمتیں کرنا، دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق خدا کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا اخلاق پیش کرنا، یہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کا یہی چہرہ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس واقعے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہونے کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد میں ایک غریب بچی کے یہاں پر دودھ دونے جا رہے ہیں،
اور ایک چیز اور بتاؤں، بادشاہت جو ہوتی ہے وہ ایک خطے کے لیے ہوتی ہے، ایک ایریے کی ہوتی ہے، لیکن خلافت جو ہوتی ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے یعنی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہت کا مالک، وہ بادشاہت علاقے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک چھوٹے سے صوبے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک ملک کی بھی ہو سکتی ہے، اور کئی ملکوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خلیفہ اور خلافت جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہوا ایک وقت میں، ہر جگہ اسی کا ہی مسئلہ چلے گا، اسی کا ہی حکم چلے گا۔ کوئی بادشاہ اگر بننا چاہے، سلطان اگر بننا چاہ رہا کسی خطے کا، تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا، یعنی خلیفہ کی اجازت لینی پڑے گی سلطان کو، لیکن خلیفہ کو کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے، تو جب سب سے اونچے مرتبے والا غریبوں کی مدد کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس لائق؟ ہمیں آپ کو چاہیے جس لائق بھی ہوں دوسروں کی مدد کریں۔ اب آپ بتائیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کر دیا ہے تو ویڈیو کو دوسروں کے پاس شیئر کر دیں، تاکہ ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔